بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کل ہم نے پڑھا تھا انٹرنل سٹرکچر آف لیف، پتے کی اندرونی ساخت کے بارے پڑھ رہے تھے۔ آج ہم پتے کے انٹرنل پارٹس پڑھیں گے۔ فرسٹ پارٹ ہے ایپیڈرمس۔ دا اپر لیئر آف اے لیف از کالڈ اپر ایپیڈرمس۔ پتے کے اوپر والی تہہ کو ہم اپر ایپیڈرمس کہتے ہیں۔ دا لوور لیئر آف اے لیف از کالڈ لوور ایپیڈرمس۔ پتے کے نیچے والی تہہ کو ہم لوور ایپیڈرمس کہتے ہیں۔ لوور ایپیڈرمس ہیز مینی اسٹومیٹا۔ لوور ایپیڈرمس میں بہت سارے اسٹومیٹا ہوتے ہیں۔ ایچ اسٹوما ہیز این اوپننگ۔ ہر اسٹوما ایک سوراخ ہوتا ہے۔ اینڈ ٹو بین شیپڈ گارڈ سیلز، اور اس کے ارد گرد دو بین شیپڈ کے گارڈ سیلز موجود ہوتے ہیں۔ ایکسچینج آف آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ اینڈ واٹر ویپرز بٹوین دا لیف سیلز اینڈ دا ایئر ٹیکس پلیس تھرو اسٹومیٹا۔ پتے کے لیف سیلز کے درمیان آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی کے بخارات کا ایکسچینج ہونا اور ہوا کا لینا ان اسٹومیٹا کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو بیٹا ایپیڈرمس اس کو کہتے ہیں، پتے کے اوپر ایک کور ہوتا ہے، ایک تہہ چڑھی ہوتی ہے، اس کو ہم ایپیڈرمس کہتے ہیں، اور پتے کے اوپر والی جو تہہ ہوتی ہے اس کو ہم اپر ایپیڈرمس کہتے ہیں، اور پتے کے جو نیچے والی تہہ ہوتی ہے اس کو لوور ایپیڈرمس کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ لوور ایپیڈرمس میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں، ان سوراخ کو ہم اسٹومیٹا کہتے ہیں۔ ان اسٹومیٹا کے ذریعے آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ یعنی کہ گیسز کا تبادلہ بھی ان اسٹومیٹا کے ذریعے ہوتا ہے، اور ہر سوراخ کے گرد دو لوبیے کے بیچ کی شکل کے گارڈ سیلز موجود ہوتے ہیں جو ان سوراخوں کو کھلنے اور بند کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں بیٹا ایک ڈائیگرام ہے انٹرنل سٹرکچر آف لیف کی۔ تو یہ دیکھیں پتے کے اوپر والی تہہ کو ہم اپر ایپیڈرمس اور پتے کے نیچے والی تہہ کو لوور ایپیڈرمس کہتے ہیں۔ اور لوور ایپیڈرمس کے اندر دیکھیں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں، اور اس سوراخ کے ارد گرد دیکھیں دو لوبیے کے بیچ کی شکل کے گارڈ سیلز ہوتے ہیں۔ گیسز کا تبادلہ، پانی کے بخارات کا نکلنا تو ان اسٹومیٹا یعنی کہ ان سوراخوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس طرح ہم پتے کا نیکسٹ انٹرنل پارٹ پڑھیں گے، میزوفل۔ بٹوین دا اپر اینڈ لوور ایپیڈرمس از دا میزوفل۔ پتے کے اوپر اور نیچے والی ایپیڈرمس کے درمیان جو حصہ ہوتا ہے اس کو میزوفل کہتے ہیں۔ دا میزوفل از میڈ آف سیلز دیٹ کنٹین کلوروپلاسٹ۔ یہ میزوفل سیلز کے بنی ہوتی ہے جو مشتمل ہوتی ہے کلوروپلاسٹ کے اوپر۔ اے گرین پگمنٹ کلوروفل از پریزنٹ ان کلوروپلاسٹ۔ ایک سبز قسم کا پگمنٹ حصہ کلوروفل ہوتا ہے جو کلوروپلاسٹ میں موجود ہوتا ہے۔ کلوروفل ٹریپس لائٹ انرجی۔ کلوروفل سورج کی روشنی کو کھینچتا ہے، ٹریپس کرتا ہے، which is used in food making process، جو خوراک بنانے کے عمل میں استعمال ہوتی ہے۔ The mesophil is the region۔ میزوفل ایک ایسا حصہ ہوتا ہے where food making process، جہاں پر خوراک بنانے کا عمل ہوتا ہے، called photosynthesis، جس کو photosynthesis کہتے ہیں، takes place، جو لیا جاتا ہے۔ تو بیٹا میزوفل سیکنڈ پارٹ ہے، یہ اپر ایپیڈرمس اور لوور ایپیڈرمس کے درمیان جو پارٹ ہوتا ہے سارا، اس کو ہم میزوفل کہتے ہیں۔ یہ میزوفل سیلز سے مل کر بنا ہوتا ہے، یہ سیلز کلوروپلاسٹ کہلاتے ہیں، اور ان کلوروپلاسٹ کے اندر ایک سبز رنگ کا پگمنٹ ہوتا ہے جس کو ہم کلوروفل کہتے ہیں۔ یہ کلوروفل سورج سے روشنی کو جذب کرتے ہیں جو خوراک بنانے کے عمل میں پھر استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح تھرڈ پارٹ ہے ویسکولر بنڈل۔ دا سینٹرل پارٹ آف دا میزوفل ٹیشوز از میڈ آف ویسکولر بنڈل۔ میزوفل ٹیشو کے درمیان والا حصہ اس کو ہم ویسکولر بنڈل کہتے ہیں۔ ٹو ٹائپس آف ٹیشوز کالڈ، دو قسم کے ٹیشوز پائے جاتے ہیں جس کو ہم زائلم اینڈ فلوئم آر پریزنٹ ان ویسکولر بنڈل، یعنی کہ دو قسم کی ٹیشوز پائے جاتے ہیں، ان ٹیشوز کے نام ہیں زائلم اینڈ فلوئم۔ یہ ویسکولر بنڈل میں پائے جاتے ہیں۔
Xylem carries water from roots to other leaves. Xylem जड़ों से पानी को पत्तों तक ले जाती है. Phloem carries prepared food to other parts of a plant. Phloem तैयार खुराक को पौधे के दूसरे पार्ट्स में ले जाती है. तो इसी तरह डायग्राम में मेसोफिल के दरमियान वाला हिस्सा, इसी को हम वेस्कुलर बंडल कहते हैं. इस वेस्कुलर बंडल में 2 टाइप्स के टिश्यूज पाए जाते हैं, जिसको हम जाइलम और फ्लोएम कहते हैं. जाइलम का ये काम होता है कि ये जड़ों से पानी को पत्तों तक ले आती है, और इस तरह फ्लोएम का ये काम होता है कि जब पत्ते के अंदर तैयार खुराक हो जाती है तो उस तैयार खुराक को पौधे के बाकी हिस्सों में ले जाती है. तो बेटा ये थे इंटरनल पार्ट्स, एपिडर्मिस, मेसोफिल और वस्कुलर बंडल. ये था हमारा आज का टॉपिक.